لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المبشر والرسول المصدق والمحمود الأمجد، النبي الأمي المكي المدني القرشي العاشق الأبطحيش مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن کریم سورہ القلم کی آیت جس میں پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہیں. آپ کا اخلاق بڑا حسن، آپ کے دل میں کسی کی طرف سے بغض و حسد نہیں. آپ زبان کے بھی نرم ہیں اور دل کے بھی صاف. آپ کے سب آج گفتگو اس بات پہ کرنی ہے کہ سوء الخلق جو ہے برا بری عادت، ان میں سے ایک چیز ہے حسد. حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت اس کا علاج آج تک. دیکھیے ایک ہوتی ہے جسم کی بیماری، کسی کو بخار ہے، سر درد ہے، پیر درد ہے، پیٹ درد، یہ جسم کی بیماری. لیکن کچھ بیماریاں اور روح کی بیماریاں، ان میں سے ایک بڑی بیماری ہے حسد، جو کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، ٹی بی سے زیادہ خطرناک. چونکہ ٹی بی کینسر میں انسان خود مرتا ہے، لیکن اگر حسد کی بیماری کسی کو لگ جائے تو وہ خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو مارنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور کبھی اسی حسد کے چکر میں ملینوں لوگوں کی جان چلا گیا. حسد ہے، حسد ہے کیا؟ اس کی تعریف ہے. علماء علم اخلاق کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد. کسی انسان کو اللہ نے اچھی سی گاڑی، حاسد یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت ضائع ہو جائے، چھن جائے. اس چکر میں لگا رہتا ہے، بچہ کروا دیتا ہے گاڑی کو، جو ہے ہیڈ کو توڑوا دیتی. سب دیکھتے ہیں نا، شیشہ توڑوا دیا، خود کیا ہے، دوسرے سے کام کرا. یہ کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے اچھا سا مکان دیا، حاسد یہ چاہتا ہے کہ یہ مکان کسی طریقے سے اس آدمی سے چھن جائے. ہم کو ملے یا نہ ملے، ایک ہے کہ ہم کو مل جائے، اس سے چھن نہیں. حاسد کا حسد یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس آدمی کے پاس یہ نعمت نہیں.
ہم کو ملے نہ ملے کوئی ادھر ادھر سے لگا رہتا ہے، کسی طریقے سے یہ مکان کی نعمت اس کے ہاتھ سے چلے۔ اللہ نے کسی کو معاشرے میں عزت دی ہے، حاسد سے وہ عزت نہیں دیتی جاتی، تو حاسد یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس کی عزت ذلت میں ہو، کہیں اس مجلس میں اس کی برائی کرے گا، اس مجلس میں اس کی برائی کرے گا، اس ساتھی سے کہے گا، اس ساتھی سے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس مرد مومن کو ہم بے آبرو کر، کسی کی وجہ سے کہ آج ہمارے یہاں حسد مجلسوں میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اشرا اچھا جا رہا ہے، عالم اچھی تقریریں کر رہا ہے، دوسرے صاحب کو حسد، ہماری مجلس تو ذرا 19 ہے، انہوں نے کہا لڑا دو مجلس کو، مجلس کا طول بڑھا دو، وقت بڑھا دو، مولانا 1.5 گھنٹہ پڑھیے گا کم سے کم، نتیجہ اپنی بڑی تقریب دوسری جگہ آنے کے لیے لوگ پریشان۔ یہ حسد کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ آدمی سے کہتی ہے کہ زوال نعمت کی تمنا، ٹھیک، اسی کو قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ ان چیزوں سے حسد کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس بندے کو فضل و کرم سے دیا؟ کسی کے پاس اچھی سی گاڑی ہے، یہ اللہ کا فضل، کسی کے پاس اچھا سا مکان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، کسی کی معاشرے میں عزت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اصل میں حاسد جو ہوتا ہے وہ سامنے والے سے حسد نہیں کرتا، اصل میں اللہ کی دی ہوئی نعمت سے حسد کرتا، آدمی سے حسد نہیں ہے، جو چاہتا ہے آدمی رہے لیکن فقیر ہو جائے، بے آبرو ہو جائے، تو اللہ نے کہا جو ہم نے اپنے بندوں کو فضل و کرم سے دیا، مال ہو، گاڑی ہو، عزت ہو، یہ چاہتے ہیں، حاسدین چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، تو گویا یہ آدمی سے حسد نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حسد کر رہا ہے۔ اسی لیے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسود مغموم، حاسد انسان ہمیشہ غم و غصے میں رہتا ہے۔ مثلا کسی کو نعمت ملتی ہے، چل یہ چاہتا ہے اس کو یہ نعمت کیوں ملی، کوئی انسان اچھا سا مکان بناتا ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، ظلم کا نہیں، چونکہ اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں کے بارے میں بے پایان ہے، بے انتہا، لہذا ہر نعمت پر حاصل اڑتا ہے، چلتا ہے، تو ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ الحسود مغموم، ہمیشہ یہ غم و غصے میں رہتا ہے۔ تو حسد کی بیماری بڑی خطرناک، اس سے بچنا ہم سب کا فریضہ۔ دیکھیے ایک ہے حسد، ایک ہے غیبت۔ حسد حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن غیبت جائز ہے۔ غیبت کیا ہے؟ یہ حسد کی تعریف ہم نے کی، زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد۔ خدا انسان سے نعمت چھین جائے کہ ہم بیٹھے بیٹھے سوچے اور تمنا کریں، یہ ہے حسد۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کہ انسان دوسرے جیسا بننے کی تمنا کرے۔ مثلا ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس بھی اچھی گاڑی ہو گئی، خدا ہم کو بھی اچھی سی گاڑی دے، خدا عزت دار ہیں، خدا مجھے بھی عزت دے، ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہے اس جیسا بنے۔ وہ اول وقت مسجد میں آتے ہیں، میں بھی اول وقت مسجد میں آتا ہوں، وہ نماز شب پڑھتے ہیں، ان کی نماز شب پڑھیں، یہ ہے غیبت۔ حسد، جب وہ نماز شب پڑھتے ہیں، آج چلو مسجد کی چابی کو گم کر دیا جائے، آج چلو ان کا پانی کاٹ دیا جائے،
آج رات میں اتنا جگا دو کہ نماز شب کے لیے اٹھی نہ پائے، یہ ہے حسد۔ یہ دیکھو وہ بھی نماز شب پڑھ رہے، ہم نہیں پڑھ، ان کے پاس گالی ہے تو ہم بھی محنت کریں گے، ہم بھی گالی کریں گے۔ تو غیبتہ کہتے ہیں اس جیسا بننے کی تمنا کرنا، حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا، یہ تمنا کرنا کہ نعمت چھن جائے۔ حضور پاک فرماتے ہیں المؤمن یغبط ولا یحسد، مومن غیبتہ کرتا ہے حسد نہیں کرتا، والمنافق یحسد ولا یغبط، لیکن منافق اس کے برعکس ہے، منافق حسد کرتا ہے غیبتہ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا جہاں حسد ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو یہ حسد ایسا ہے عزیزوں جو ٹی بی سے زیادہ خطرناک، یہ بیماری ایسی ہے 1,24,000 حکیم انبیاء آئے، ان سے بھی اس کا علاج نہ ہوا، انہوں نے علاج کی کوشش کی لیکن مریضوں نے پرہیز نہیں کیا۔ یہ ان کی غلطی نہیں، کوئی مریض ڈاکٹر ہو، کوئی صاحب جائے اور دوا لے کے آئے اور ڈاکٹر کہے پرہیز کیجیے گا، انہوں نے دوا تو لے لی، دوا کھائی انہوں نے نہ پرہیز کیا، بیماری کیا ٹھیک ہوگی؟ 1,24,000 حکیم انبیاء کی شکل میں کہ پبلک کا حسد سے علاج ہو جائے، لیکن ان کا علاج نہ ہو۔ آج بھی اگر علاج ہو جاتا نا تو آج بھی یہ حاسدین نہ ہو، آج حاسدین نہ ہو، علاج صحیح سے نہیں ہو، چونکہ انہوں نے نسخے پر عمل ہی نہیں کیا، انہوں نے شریعت کی گولیوں کو کھایا ہی نہیں، نام کے مسلمان بنے رہے، نام کے اللہ والے بنے رہے۔ ہٹلر جو جنگ جہانیہ دوم کا سبب بنا، جس کی بدولت ملینوں انسانوں کی جان گئی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک حاسد آدمی، کیا تھا؟ حاسد تھا، حسد کرتا تھا، اور ایسا حاسد تھا کہ اگر کسی کا کپڑا اس کو پسند آ جاتا تھا تو جب تک وہ بہانے سے اس کو اتروا نہیں لیتا تھا اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ جہانیہ دوم جو ہوئی ہے یہ ہٹلر کے حسد کا نتیجہ ہے، وہ جوانوں سے حسد کرتا۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور جوان میری جگہ آ کر لے، لہذا جوانوں کو، یعنی پوری جنگ جہانی کا نتیجہ حسد تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کینسر سے خطرناک کی بیماری، ٹی بی سے خطرناک بیماری، خود مرتا ہے، کینسر میں خود مرتا ہے، لیکن اگر حسد دل میں پیدا ہو گیا تو یہ ملینوں انسان کی جان کو لے لیتا۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کیا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد اس طریقے سے ایمان کو کھا جاتا ہے، دین کو کھا جاتا ہے، شریعت مداری کو کھا جاتا ہے، جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ جل رہیے، لکڑیاں ڈالتے رہیے، آگ اس کو کھاتی رہتی۔ ایسے ہی حسد ہے، اگر کسی کے دل میں حسد کی بیماری ہے تو یہ حسد اس کے سارے اعمال صالحات کو کھا لے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کرنے توحید پڑھا، ہو گئے دل سے مسلمان۔ حسد کا اژدہا آیا جو ہمارے دل میں پہلے سے موجود تھا، اس نے منہ پھیلایا اور ہماری توحید کو نگل گئے، ہمارے کلمے کو ثواب پاتے۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ، دل میں حسد تھا مومن کے خلاف، حسد کے اژدہے نے منہ کھولا، ہمارے کلمہ رسالت کو کھا، ہم نے نماز پڑھی،
مسجد سے گئے، سکون تھا تھوڑا سا، لیکن اچانک کسی مرد مومن کے بارے میں حسد شروع کر دیا۔ حسد کا اشتہار دل سے نکلتا ہے، نماز کو کھا لیتا، روزہ رکھا، حسد کیا، حسد کیا اشتہار نے روزوں کو کھا لیا، سارے اعمال صالحات یہ حسد کا اجزاء آنے کا۔ اسی لیے حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ان الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان کو کھا لیتا ہے، حسد ایمان کو کھا لیتا ہے۔ یہ اجزاء جس کے دل میں جنم لیتا ہے اس کی ساری عبادتوں کو نگل لیتا ہے۔ ہم نے حالت خیال میں کہا میرے پروردگار ہم خاطی بندے ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، کوئی ایسا نسخہ بتا دے جو عصائے کلیم بن کے حسد کے اجزائے کو کھائے۔ کوئی ایسا نسخہ بتا جو عصائے کلیم بن کے حسد کے اجزائے کو کھائے۔ اے رحمت للعالمین بتائیے، آپ تو مانے گئے، رحمت للعالمین کی آواز آئی، حب علی یاکل السیئات۔ دیکھو علی کی محبت وہ ہے جو حسد کے اجزائے کو کھا جاتی ہے۔ علی کی محبت جس دل میں ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے، اس دل کے قریب حسد کا اجزاء آ ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ علی والا حسد نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی مدد کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ حیدری چمن چمن کری کری، علی علی ڈگر ڈگر کری کری، علی علی نعرہ سلوات بآواز سے بلا۔ حب علی یاکل السیئات، ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ علی کی محبت برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی کا نام حسد ہے، یعنی محبت علی حسد کو بھی کھائے۔ سچے دل سے اگر ہم علی والے بنیں گے تو کبھی بھی حسد کا اجزاء ہمارے دلوں کے قریب نہیں ہے، کیونکہ یہ حسد ہے جو اعمال کو خراب کرتا ہے، حسد ہے جس کی بدولت ہم چلے جا رہے ہیں۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے اصحاب بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ابھی اس دروازے کی طرف سے ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ اصحاب نے نظریں بڑھا دی، دروازے ادھر سے جنتی گزرے۔ تصور جو ہوتا ہے جو جنتی ہوگا بہترین کپڑے میں ہوگا، آج کے زمانے سے ہم سمجھیں کہ پینٹ کوٹ میں آئے گا، ٹپ ٹاپ سے رہے گا، بالوں کا ڈھنگ ایسا ہوگا، جوتا ایسا ہوگا۔ اس زمانے میں ذہنیت ایسی تھی، دیکھیے بھیا جنتی آدمی کیسا ہوگا، نظریں اٹھی ہوئی ہیں۔ اصحاب نے دیکھا اتنی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مزدور آدمی لنگی اور کرتے والا وہ ادھر سے اس طریقے سے گزرا کہ بائیں ہاتھ میں نالین تھی، دائیں ہاتھ سے وضو کا پانی خشک کر رہا تھا۔ سامنے سے گزرا، دوری سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہہ کے آگے بڑھا، سلام کیا اور آگے بڑھا۔ بعض صاحب کو تعجب ہوا، یہ جنتی؟ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خالی پینٹ کوٹ والا جنت میں جائے گا، نہیں بھیا، لنگی بنیان والا جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے پینٹ کوٹ اور لنگی بنیان کی ضرورت نہیں، اعمال صالحات ہونا چاہیے۔ اگر پینٹ کوٹ والے نے اعمال صالحات کیا، یہ جنت میں جائے گا۔ اگر لنگی کرتے والے نے یہ کام کیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ اللہ کے ہاں عمل کے اعتبار سے انسان کا درجہ بڑھا۔ صاحب کو بڑا تھا جو یہ مزدور آدمی، رسول نے کہا یہ جنتی ہے، ہو سکتا ہے دھوکا ہو گیا ہو، کوئی اور نکل گیا ہو، جنتی آدمی پہلے نکل گیا۔ دوسرے دن روایت کہتی ہے حضور پھر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں ادھر سے جنتی گزرے گا۔
پھر صاحب نے دروازے کی طرف نظروں کو اٹھایا، پھر دیکھا وہی آدمی اسی انداز میں جا رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ آیا، جھانکا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، بیٹھا بھی نہیں آیا، سلام کر کے سیدھے نکل گئے۔ پھر صاحب کو بڑا تعجب، یہ جنت ہے، ہم اتنے دن سے بس میں رسالت میں بیٹھتے ہیں، رسول نے آج تک ہم سے نہیں کہا تم جنتی ہو، ہم سے تو یہ کہتے ہیں اچھے اعمال کرو گے جنت جاؤ، برے اعمال انجام دو گے جہنم میں جاؤ۔ یہ آدمی کبھی بس میں رسالت میں دکھتا بھی نہیں ہے، خالی جماعت میں آتا ہے، چھٹے سے نکل جاتا ہے۔ اس کو جب تیسرے دن پھر حضور نے کہا آج ادھر سے جنتی آدمی گزرے گا، میرا صاحب نے نظریں اٹھائی، پھر دیکھا وہی آدمی گزرا۔ ایک صحابی کو تشویش ہوئی، اس نے دل میں کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل انجام دیتا ہے جس کی بدولت یہ جنت جا رہا ہے۔ رسول بشارت دے رہے جنت۔ جب وہ چلا گیا تو اس صحابی نے اس کا گھر پتہ لگایا، گھر سمجھتے شام کے ٹائم یہ صحابی اس کے گھر پہ پہنچا تھا تو بات کیا، کہا بھیا آپ کوئی گھر میں آئے؟ وہ بوڑھا آدمی نکلا، کیا بات ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ کے گھر 2-3 دن مہمان ہو، کیا آپ کو قبول ہے؟ اچھا جنتی آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے جو وہ مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان سے گھبراتا نہیں۔ اس نے کہا حضور صحابی صاحب میں اکیلا گھر میں رہتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، چونکہ میں صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور شام میں واپس آتا ہوں۔ صحابی نے کہا کوئی بات نہیں۔ صحابی یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بوڑھے انسان میں، لنگی کرتے والے میں کون سا وہ عمل ہے جس کی بدولت یہ جنت جا رہا ہے۔ اچھا صحابی سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی نمازی ہوگا، پوری رات عبادت کرتا ہوگا، دن میں روزے سے رہتا ہوگا، یہ جا کے مہمان بن گئے۔ رات ہوئی، دیکھا بیچارہ مزدوری کر کے آیا، ہاتھ منہ دھلا، نماز عشاء کو پڑھا اور آرام سے سو گیا۔ کھا ویسے سو گئے، غور سے اس کا سونا بھی دیکھ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک خصوصیت دکھ رہی ہے، جب آدمی بستر پہ کروٹیں لیتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے سیدھے لائن، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی شکرن للہ، اللہ کا شکر، جیسی بھی زندگی ہے ذرا شکر۔ پھر یہ منتظر تھے شاید نماز شب کے لیے اٹھے تو صبح کے وقت دار اٹھنے کے بعد وضو کیا، نماز صبح پڑھی، ان کو کچھ کھلایا پلایا، کہا بھیا خدا حافظ میرے کام کرنے ہیں۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا، میں سمجھ رہا تھا پوری رات یہ قرآن پڑھے، پوری رات یہ اللہ کی عبادت کرے گا، یہ تو آیا اور مغرب و عشاء کی نماز پڑھی اور گھر سے سو گیا، صبح ہی بیدار ہوا۔ بیچ میں کوئی مستحبی نماز، نماز تہجد، نماز شب، نماز فجر، نماز شب کچھ پڑھ لیتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ دوسرے دن صحابی نے دیکھا، پھر وہ غریب انسان آیا، ان کو کچھ کھانا پینا دیا، نماز پڑھی، سو گیا، صبح کو بیدار ہوا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی دکھائی کو، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ایسے انسان کو جو صرف واجبات پر عمل کر رہا ہے، مستحبات پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو جنت کی بشارت دے رہے۔ ہم کو پوری رات قرأت قرآن کرتے، پوری رات نماز تہجد پڑھتے، رسول نے ہم کو بشارت۔ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ تیسرے دن کے صحابی پیغمبر جانے لگے، اس فقیر انسان سے، غریب انسان سے ملے، کہا بھیا خدا حافظ، اصل میں بات یہ ہے پیغمبر نے 3 دن یہ کہا تھا ادھر سے ایک جنتی انسان گزرے، اتفاق سے تینوں دن آپ ہی گزرے ادھر سے، تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ کی جنتی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے آپ کا کوئی خصوصی ایسا عمل نہیں ہے جس کی بدولت آپ ہم سے پہلے جنت پہ پہنچ جائیں۔ تو ایک مرتبہ اس غریب انسان نے کہا، اے صحابی پیغمبر، میرا ظاہری عمل وہی تھا جو آپ نے دیکھا، میرے اندر بناوٹ نہیں ہے، ظاہری عمل
وہی تھا جو آپ نے دیکھا، لیکن باطنی عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض و حسد نہیں۔ جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو چاہے میرا جتنا بڑا دشمن ہو، اگر مسلمان ہے تو میں خدا کی بارگاہ میں کہتا ہوں خدایا میں نے اس کو معاف کیا، اور یہ کہہ کے سو جاتا ہوں، آرام سے سوتا ہوں، نہ میرے دل میں بغض ہے نہ حسد ہے۔ حسد کو چونکہ دل سے میں نے نکال دیا، شاید یہی بنا ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت اس کو دی۔ صحابی نے کہا ہاں میں سمجھ گیا، تم جنتی اسی لیے ہو کہ چاہے تمہارا مجرم جتنا بڑا ہو، جب سوتے ہو تو اس کو معاف کرتے سوتے ہو، لیکن ہمارے دل بغض و حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ہم معاف نہیں کر پاتے ہیں، لہذا ہم جنت میں جانے کے لیے پریشان ہیں، اعمال کر رہے ہیں لیکن رسول کی طرف سے سند نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ حاسد انسان جنت میں نہیں جائے گا، بغض رکھنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچو، جو عام مومن سے حسد کرے وہ جنت نہیں جا پائے گا، اور جو امیر المومنین سے حسد کرے صلوات پڑھے یہ جو مومن سے حسد کرتا ہے وہ جنت نہیں جائے، جو امیر المومنین سے حسد کرے، جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، کیا وہ جنت جا پائے گا؟ علی نے درس دیا حسد سے بچو، چونکہ ان الحسد یاکل الایمان، حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں رات میں نماز عشاء پڑھی ہے وہ باقی ہے نہیں، حسد کے اجتہاد نے آدھے گھنٹے کے اندر ہماری نمازوں کو نگل دی۔ ہمارا نام عمل جو اچھائیوں کا تھا وہ ایک دم سادہ ہے۔ عزیزوں، حسد سے واقعہ علی واقعہ ہے، بغض سے بچیے، چونکہ مولا نے پوری زندگی میں یہی درس خود بھی کسی سے حسد نہیں کیا، بڑا ظلم آپ پہ ہوا، گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، لیکن دیکھیے ظاہری اعتبار سے علی نے تعلقات خراب، جانتے ہو جہنمی بن چکا، وہ اس کا عمل ہے، لیکن یہ میرا عمل ہے۔ خود بھی مولا حسد نہیں کرتے تھے، ان کی شان بھی نہیں، اور اپنے اصحاب کو بھی منع کرتے تھے اس بیماری کو دل کے اندر جگہ مت دو، ورنہ یہ ٹی بی سے خطرناک ہے، کینسر سے خطرناک، مار ڈالے گی۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ ایک مرتبہ مولا کی زراعت سے خلا ہے، گندم جو خرما، اچھا ہوتا یہ تھا جب علی کے کھیت کی کٹائی ہوتی تھی تو فقراء جمع ہو جاتے، چلو بھیا آج علی کے گھر سے ہم کو ملے، اور مولا بھی آرام سے تقسیم کرتے تھے، تو کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ فصل کا وقت تھا، بہت زیادہ غلہ علی کے دروازے پہ آیا، آپ کرسی رکھ کے بیٹھ گئے، کمبر کو حکم دیا کمبر غلوں کو تقسیم، کسی کو گندم دیا، کسی کو جو دیا، کسی کو خرما دیا، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ آتا تھا، یعنی ہم تو خرما لیں گے، تو ساتھ بولی اس کو، یعنی ہم کو جو کی ضرورت ہے، یعنی ہم کو گندم کی ضرورت، لے جاؤ۔ پھر علی نے کہا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک آدمی تھا، مومن تھا، عزت دار تھا، کبھی کبھار آ جاتا تھا، لیکن اس بار اس کا فخر بڑھ گیا تھا، اس نے سوچا اگر میں سب کے سامنے علی کے دروازے پہ جاؤں گا تو شاید میری توہین ہوگی۔ وہ بیچارہ حیا کی وجہ سے نہیں آئے، گھر میں بیٹھا رہا، لیکن علی کی نگاہیں سب کو دیکھ رہی، علی سب کے حالات کو جانتے تھے کہ کس کے کیسے حالات ہیں، کہا فلاں آدمی نہیں آیا، کسی نے کہا یا علی وہ تھوڑا سا زیادہ عزت دار ہے، شرمندہ ہو رہا تھا،
علی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ غلام کو حکم دیا جاؤ 9 ٹن خرما اس کے گھر میں دے گئے. کتنا؟ 9 ٹن. ایک حاصل ہوئے گا پتہ نہیں کی بولا ہوتا ہے. ہم کوئی انسان جو ہے مان لیے کھانے کھائے بھی زیادہ چلتا دیتا ہے، باہر سے آیا ہاتھ وسیع ہے، کہا لیجیے 20,000 روپے ہماری طرف سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم 20,000 کو دے رہے ہیں، 2-4,000 دے دیجیے کافی ہے. یہ کون ہے؟ حاصل. یہ اچھے لوگ نہیں جو کال خیر میں زیادہ پیسہ دینے سے روک رہے. نہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، جتنا خرچ کرو گے اس کے 10 گنا زیادہ ملے. جو 20,000 دے رہا ہے جو 50,000 دے رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے تھوڑا بہت حسد کا اثر ہمارے دل میں موجود. تو مولا نے کہا 9 ٹن اس عزت دار مومن کے گھر میں پہنچا کیا. حاصل بیٹا اس نے کہا یار 9 ٹن تو بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک 1 ٹن بیچ دیجیے کافی ہے. مولا غصے میں آ گئے اور اس کو دیکھا، کہا کیا بات ہے، آتی انا و تفضل انت، میں عطا کر رہا ہوں میرا مال ہے اور تو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. خدا تجھ جیسے لوگوں کا مومنین میں اضافہ نہ کرے. میں عطا کر رہا ہوں تو بخل کرتا. عزیز و علی کی سخاوت ایسی ہی تھی، جب کسی کو دیتے تھے تو اس کو مستغنی کر دیتے تھے، بے نیاز کر دیتے تھے. واقعہ جانتے ہیں نا، جب علی گلہ کٹا کر اونٹوں پہ لدا کے باغ سے گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں صاحب نے سوال کیا، یعنی ایک روٹی کا سوال ہے. علی نے کہا کمبر اسے روٹی دے دو. کمبر نے بہانہ کرنا شروع کیا، یعنی روٹی بوری کے اندر ہے، اس کو کھولنا پڑے گا، زحمت ہو جائے گی. علی نے کہا پوری بوری اٹھا کے دے دو. کہا یعنی پوری بوری؟ ارے وہ تو اونٹ کے اوپر ہے. کہا پورا اونٹ اٹھا کے دے دو. کہا اونٹ قطار میں ہے، پتہ نہیں کس اونٹ پہ بوری لدی ہوئی ہے. کہا پوری قطار اٹھا کے دے دو. صلوات پڑھے گا محمد. ایک اور سوال. تو عزیزو یہ ہے علی جو سخی ابن سخی ہے. اگر کوئی حسد کر رہا ہے دینے میں تو اسے ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں تجھ جیسے لوگوں کا اضافہ اللہ مسلمانوں میں نہ کرے. تو زیادہ عطا پہ اعتراض کر رہا. خدا کی قسم یہ حسد کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے علی کی عظمت جانتے ہوئے بھی آپ کو ظاہری خلافت سے محروم کرتا. لیکن جب بھی اسلام پہ وقت آیا ہے تو مشکل کشا نے مشکل کشائی. سید رضی لکھتے ہیں حاکم سوم کے زمانے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم آیا. وہ دربار خلافت کے باہر کھڑا ہو کے ہر بن مبارز کی آواز بلند کرتا ہے کوئی جو علم کی دنیا میں میرا مقابلہ کرے. میرا صاحب پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا میرے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا سچا وصی دے سکتا ہے. میں رسول کے سب سے بڑے عالم صحابی سے ملنا چاہتا ہوں. کس سے ملنا چاہتا ہوں؟ کہاں پہلا ہے جو رسول کا صحابی ایسا ہو سب سے بڑا پڑھا لکھا ہو. چونکہ میرے سوالات کے جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا جز نبی کے یا نبی کا وہ وصی جو اس کے ساتھ رہتا ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو. دیکھیے اگر آج کے مسلمان ہوتے تو وہ یہ کہہ کے دامن بچا لیتے بھائی علم کی بات ہے، میرے نبی تو امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، انہیں کچھ آتا ہی نہیں تھا، تو ان کا جو صحابی ہوگا اور شاگرد جو خصوصی ہوگا وہ کیا عالم ہوگا؟ نہیں، اس زمانے میں ایسا عقیدہ نہیں تھا.
اس نے کہا سب سے بڑے نبی کے صحابی جو عالم ہو ان سے ہم ملیں گے، جو نبی سے ہمیشہ متصل رہتے ہو، وہی میرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اصل میں وہ صحابی کے علم کا امتحان لینے نہیں آیا، وہ نبی کے علم کا امتحان لینے آیا کہ مسلمانوں کے نبی کتنے بڑے عالم تھے۔ اب مسلمانوں کے چہرے لٹک گئے، سر جھک گیا، اس کا کیا جواب دے؟ آپس میں کہہ رہے تھے بہت بڑا عالم ہے بھیا، اس کے سامنے بیٹھنا، سوالوں کا جواب دینا اپنی بے عزتی کرانی ہے۔ اب یہ کابل آباد بغراتی پہ بغراتی کر رہا ہے۔ اسلام اور مسلمان کی عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ہم مناظرے میں ہار جائیں گے، اس کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا سامنے سے ایک نورانی شخص چلا آتا ہے۔ جیسے اصحاب پیغمبر نے اس نورانی آدمی کو دیکھا مسکرانے لگے۔ کعب سے کہا اب پتا چلے گا، بہت مفراتی تو نے کر لی ہے، اب پتا چلے گا۔ کعب نے گھبرا کے کہا یہ کیا ہو؟ ابھی تک تو تمہارے چہرے اترے ہوئے، تم پریشان تھے، یہ شخص کون آ رہا ہے جس کو دیکھ کے تم خوش ہو گئے؟ کہا یہی تو مشکل کشا ہے، جس مشکل کو کوئی حل نہیں کر پاتا ہے، یہ مشکل کشا اس کو بھی حل کر دے۔ صلوات پڑھیں۔ علی آئے کعب کے قریب۔ کعب کیا بات ہے؟ کعب نے کہا یا علی میرے کچھ ایسے سوالات ہیں جن کو یا نبی بتا سکتا ہے یا نبی کا سب سے اعظم صحابی۔ علی نے کہا کعب اپنے سوالوں کو بیان کر۔ اچھا لوگ سمجھ رہے تھے نماز کے بارے میں وہ پوچھے گا، روزے کے بارے میں پوچھے گا، حج کے ٹائم وہ عالم تھا، ہر علم کو جانتا تھا۔ اس نے کہا یا علی آپ جواب دیں گے؟ کہا پوچھ جو پوچھنا ہو۔ اس نے کہا یا علی یہ بتائیے دنیا کا سب سے پہلا وہ کون سا پیڑ ہے جو لگائے؟ اصحاب سب پیٹ میں لکھا یہ کیا سوال کر دیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے نماز روزہ حج زکات وہ سے پوچھے گا، یہ تو جنرل نالج کا سوال کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا پیڑ کون ہے جو پورے ارض پہ لگایا ہے؟ دیکھیے حقیقی عالم وہ ہوتا ہے جو اپنا عقیدہ بھی جانتا ہے اور دشمن کا عقیدہ بھی جانتا ہے، اپنا نظریہ بھی جانتا ہے، سامنے والے کا بھی نظریہ جانتا ہے۔ اسی کو علمی دنیا میں کہتے ہیں اعلم الناس من یعلم اختلاف الناس۔ سب سے بڑا عالم اور عالم وہ ہے جو لوگوں کی اختلاف کو جانتا ہے، ان کا نظریہ، ان کا نظریہ، اپنا نظریہ، سب کا نظریہ جانتا ہے۔ جیسے اس نے کہا یا علی یہ بتائیے اس پورے ارض پر وہ کون سا پیڑ ہے جو پہلی مرتبہ لگایا گیا، کس چیز کا پیڑ؟ مولا نے کہا یہ میں اپنے نظریے کے تحت بتاؤں یا تیرے نظریے کے تحت؟ اس نے کہا یا علی دونوں نظریہ بیان کیجئے، مسلمانوں کا نظریہ بھی بیان کیجئے، یہودیوں کا نظریہ بھی بیان کیجئے۔ مولا نے فرمایا تمہارے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک دنیا کا سب سے پہلا پیڑ وہ ہے جو خرمے کا تھا، جس سے جناب نوح نے اپنی کشتی بنائی، اور یہ غلط ہے۔ تم سمجھتے ہو جس سے جناب نوح نے اپنی کشتی بنائی تھی وہ دنیا کا سب سے پہلا پیڑ، وہ غلط ہے، یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ کہا یعنی صحیح کیا ہے؟ کہا صحیح یہ ہے جب جناب آدم جنت سے زمین پہ آ رہے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ خرمے کا ایک پیڑ بھیجا تھا، جس کو جناب آدم نے زمین پہ لگایا تھا، اس کے سائے میں بیٹھے تھے، اس کا پھل کھایا تھا، تبھی وہ زندہ تھے۔ صحیح بتا رہے اور ہمارا جو اشتباہ تھا اس کو بھی دور کر دیا۔ یعنی یہ بتائیے اس پورے ارض کا سب سے پہلا پانی کا چشمہ کون ہے؟ مولا نے کہا اپنے نظریے کے تحت بتاؤں یا تمہارے نظریے کے تحت؟
کہا یعنی دونوں نظریہ بیان کیجئے، یہودیوں کا نظریہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا چشمہ وہ ہے جو صخرۂ بیت المقدس سے ابلا، بیت المقدس میں بہت بڑا پتھر ہے، اس کے نیچے سے چشمہ ابلا۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا سب سے پہلا چشمہ وہ ہے، جبکہ غلط ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا چشمہ وہ آب حیات ہے جس سے جناب خضر نے پانی پیا اور آج بھی زندہ۔ اس نے کہا یعنی اس سوال کا جواب بھی آپ نے دے دیا، یعنی یہ بتائیے وہ کون سا آدمی تھا جس کا کوئی خاندان نہیں تھا، جس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا؟ ارے تو سامنے کی بات ہے، جناب آدم ہے، ان کا نہ کوئی بھائی تھا نہ ان کی کوئی بہن تھی، ان کے نہ رشتے دار تھے، ان کے کوئی قوم قبیلہ نہیں تھا۔ اس نے ایک بڑا پہلو بدلا، اب سمجھ گیا کسی بہت بڑے عالم سے میرا مقابلہ، کہا یعنی ایک سوال ہو، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو میں سمجھ لوں گا آپ وہی ہیں جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ اس سوال کا جواب ہوتا ہے، علی کا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا یعنی یہ بتائیے وہ کون سا آدمی تھا جس کو اس کی قبر لیے لیے گھوم رہی تھی؟ صاحب نے سوچا یہ بہت سخت سوال ہے، اس کا جواب علی کیا دیں گے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس کو اس کی قبر لیے لیے گھوم رہی تھی؟ علی مسکرائے، کہا وہ جناب یونس پیغمبر تھے، ترک اولا کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے شکم میں زندانی کر دیا تھا اور بہت دنوں تک وہ اس قید خانے میں دیکھنا سننا تھا۔ اس نے کہا یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس نے کہا یعنی اب میں نے پہچان لیا آپ وہی ہیں رسول کے سچے جانشین جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یعنی ہم نے پہچان لیا، اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کی چشم بصیرت کھل جاتی ہے تو وہ زمینی ستاروں میں قمر امامت کو پہچان لیتا ہے۔ علی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ علمنی رسول اللہ الفا باب من العلم ویفتح لی من کل باب۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھے 1000 علم کے باب تعلیم کیے، 1000 باب علم کے تعلیم کیے۔ یہ ان کا کمال تھا، جو میرا کمال ہے۔ وَيَفْتَحُ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفًا، اور میرے لیے ایک باب سے 1000 علم کے باب کھل گئے۔ کبھی آپ نے فرمایا آغا نور النبوہ وَأَشُمُّ رَایَةَ الْغَیْبِ، میں نے نبوت کے نور کو دیکھا ہے، میں نے وحی الہی کی خوشبو کو سونگا ہے۔ علی کیا کہتے ہیں؟ میں نے نبوت کے نور کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ اے بھیا، نبی کو کافر بھی دیکھتا تھا، نبی کو مشرک بھی دیکھتا تھا، نبی کو مسلمان بھی دیکھتے تھے، نبی کو منافق بھی دیکھتے تھے۔ یہ نبی کے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبوت کے نور کو دیکھا ہے۔ عزیزو، نبی کو دیکھنے کے لیے یہ ظاہری آنکھیں کافی ہے، مگر نور نبوت کو دیکھنے کے لیے
عین اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. نعرہ حیدری چمن کلی کلی علی 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 لگار کلی کلی علی علی نعرہ سلوات بآواز سے بلند. عزیزوں یہ وہ ذاتیں ہیں جن سے حسد کیا گیا اور ایسا حسد کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے دشمنوں سے اعتراف لے لیا تھا کہ تم علی کے دشمن ہو ان کے حاسد ہو. اور بات سنتے رہتے ہیں نا. امام حسین نے جب کربلا کے میدان میں پوچھا تھا مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کر دیا ہے؟ تو یزیدیوں نے آواز بلند کی تھی یا علی تم یا حسین تم سے میری کوئی دشمنی نہیں. ہماری دشمنی آپ سے نہیں. کہا پھر بغضاً لأبی. مقتل کی کتابوں میں جملہ دیکھیے بغضاً لأبی یعنی اصل میں ہم آپ کے باپ علی کے دشمن. ان کا بغض ہمارے دلوں میں ہے. یعنی حسد کا نتیجہ ہے کہ انسان امام وقت کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے جب کوئی نہ بچا. امام حسین نے ایک آواز بلند کی حل من ناصر یرزق حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو مجھ مظلوم اور بے کس کی مدد کرے. آزادانہ آج ششماہ علی اصغر نماز پڑھتا ہے. آج اس بے زبان کا ماتم کرنا ہے جس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا. لکھا ہے جب ہرملہ ملعون گرفتار ہوا کربلا کے بعد کسی نے آ کے چوتھے امام سے کہا مولا ہرملہ کو مختار نے گرفتار کر لیا. تو مولا نے ایک جملہ پوچھا حل قتل الحرملہ ام لا. مختار نے ہرملہ کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ کسی نے کہا مولا آپ اتنی دلچسپی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہرملہ نے کربلا میں کون سا کارنامہ انجام دیا؟ امام نے روک کے کہا ہرملہ نے میرے ششماہی بھائی کے گلے پر 3 بھاگ کا تیر مارا تھا. عزادارو کربلا میں پیاس کا امتحان تھا. جس کی پیاس کا امتحان کم تھا اس کو مقتل میں پہلے بھیج دیا گیا. جس کی پیاس کا امتحان زیادہ تھا اس کو مقتل میں بعد میں بھیجا گیا. اصحاب کی پیاس کا امتحان کم تھا لہذا حبیب کو پہلے بھیج دیا گیا, زہیر کو پہلے بھیج دیا گیا, سعید کو پہلے بھیج دیا گیا. لیکن جو دل کے ٹکڑے تھے, عزیز تھے, اقارب تھے, ان کی پیاس کا امتحان زیادہ تھا لہذا قاسم کو بعد میں حسین نے بھیجا, اور محمد کو بعد میں بھیجا, عباس کو بعد میں بھیجا. یہاں آ کر تمام اہل دل حیرت میں ہے میرے پروردگار علی اصغر کی پیاس کا امتحان کتنا تھا کہ اصغر کو سب سے بعد میں مقتل میں بھیجا ہے. اصغر کی شہادت عزاداروں بہت بڑی مصیبت تھی. کربلا کے میدان میں زہرا کے لات نے مصیبت پہ مصیبتیں اٹھائی ہیں اور ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ جب بھی بڑی مصیبت پڑتی ہے تو انسان کو اس کے چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں. اے کاش میرے بڑے بھائی ہوتے تو یہ مشکل میرے اوپر نہ آتی. اے کاش میرے چچا ہوتے مشکل کو حل کر دیتے. اے کاش میرے چاہنے والے ہوتے تو جو بڑی مشکل ہوتی ہے اس پر انسان کو اس کے چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پہ مشکل تھی. حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کی علی کو نکالا مگر اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا. حسین نے قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھایا مگر اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا. حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا
مگر اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا۔ نہ جانے اس چشمائے مجاہد میں کون سی بات تھی، جب حسین اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہے تھے تو حسین کو حسین کے شیعہ یاد آ گئے۔ حسین کہتے ہیں لیکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اگر کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چشمہ مجاہد کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ عزاداروں، حسین کے لیے پانی مانگنا بہت بڑی مصیبت تھی۔ حسین ساقی کوثر کے بیٹے تھے، ساقی کوثر کا بیٹا پانی مانگ رہا ہے۔ حسین بڑے غیرتدار تھے، حسین نے پوری عمر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ حسین وہ ہیں جن کے فیضان سے آسمانی مخلوق بھی بے بہانہ نہیں۔ ارے وہ حسین جس نے فطرس کو پڑھ لیے تھے، اس پہ یہ وقت آ گیا وہ اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا ہے۔ لیکن عزاداروں، علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ حسین پہ سوال آب واجب ہو گیا۔ مرزا سلامت نبی فرماتے ہیں جب علی اصغر کو لے کے حسین مقتل آئے ہیں تو حسین کے آثار چہرے کے کیا تھے، دل میں کیا تھا؟ گھبراہٹ تھی۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے صفت مصطفیٰ۔ لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نئے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نئے التجا، منت بھی کروں گا تو کیا دے گے وہ بھلا، ارے منت بھی کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا۔ اور پیاس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ملعون اصغر کی پیاس کے بارے میں کچھ نہیں سنیں گے۔ امام حسین علیہ السلام بلندی پہ کھڑے ہوتے اور بلندی پہ کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل، اے لوگوں اگر مجھ پہ ترس نہیں آ رہا تو کم از کم اس بچے پہ ترس کھاؤ۔ الا ترونہ کیف یتلظى عطشانا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو پیاس کی شدت کی وجہ سے کس طریقے سے علی اصغر مچھلی کی طریقے سے منہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ اللہ نے حسین کی غربت میں کسی کو ترس نہ آیا، لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ پچھلے ساتھ میں جب لشکر کا رخ بدلا ہوا دیکھا، آواز دی اینا حرملہ اقتا کلام حسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ آگے بڑھا، تین بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، ایک مرتبہ ہاتھ دھڑکایا، تیروں کمان زمین پہ گر گئے۔ پھر مغول نے تیروں کمان اٹھایا، چلے کمان میں تیر کو جوڑا، علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، پھر ہاتھ دھڑکایا، تیروں کمان زمین پہ گر گئے۔ پسرے ساتھ چلایا حرملہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تیرے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے، ایک بچے کو نشانہ نہیں بنا پا رہا ہے۔ حرملہ نے کہا ملعون کیا بکتا ہے، جتنی مرتبہ تیر چلانا چاہتا ہوں رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ اس طرح ساتھ نے کہا حرملہ کچھ نہ دیکھ، تیر چلا دے اب کیا تھا عزادارو۔ حرملہ کا تیر فضا میں چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سوا ہو گئے۔ عزادارو جب تیر گلے پہ لگا تھا گلے کو چھدنا چاہیے تھا، کیا وجہ ہے؟ اصغر کا گلا چھدا نہیں بلکہ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، اس کے مقابلے میں تیر حرملہ بہت بڑا تھا،
لہذا جب چھوٹے سے گلے پر بڑا تیر لگا تو اصغر کا گلا چھنا نہیں بلکہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان پر زبان. اس مختصر سے عبادت کو خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. خدایا ہم سب کو اخلاق صالحہ کے زیور سے مزین فرما. خدایا ہمارے دلوں سے بغض و حسد اور ضرورتوں کو نکال دے. خدایا ہم سب کو جنتی بنا. خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما. خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.